ایک قانون، ایک ضابطہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. انہیں بتا دو عارف والے کے ایمان والیوں کو کہ اگر میرا محبوب بننا ہے، میرا منظور نظر بننا ہے تو میرے نبی کے غلام بن کے دکھاؤ، میرے نبی کے طریقوں پر چل کے دکھاؤ. ایک ہی نبی ہے جس سے اللہ نے پیار کیا، اسے حبیب بنایا، اسے حبیب اللہ کا لقب دیا. ایک ہوتا ہے خلیل، ایک ہوتا ہے حبیب، ایک ہوتا ہے کلیم. تینوں کا فرق میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں. پہلے خلیل آتا ہے تو اللہ کا خلیل اور اللہ آپس میں بات کر رہے ہیں. اللہ کا خلیل کہتا ہے وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، یا اللہ مجھے جنت تو عطا فرما. تو اللہ کہتا دے دی. اب آ گیا حبیب اللہ تو میرا اللہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب تو نے مانگا نہیں، اس سے پہلے میں جنت کی چابی تیرے حوالے کر رہا ہوں. خلیل حبیب. اللہ کا خلیل کہتا ہے لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. یہ خلیل اللہ. اب حبیب اللہ، اللہ کہتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے حبیب کو کبھی رسوا نہ کرے گا. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ کا خلیل ہے، وہ یہ کہتا ہے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، یا اللہ مجھے بت پرستی سے بچا، میری اولاد کو بت پرستی سے بچا. اور یہ حبیب ہے. حبیب کو اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت محمد، میں نے تمہیں پاک کر دیا ہر قسم کے شرک سے میں نے تمہیں پاک کر دیا. کیسا پاک کیا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی بیگمات کو ہماری ماں بنا دیا. ازواجہ امہاتہم، اس کی بیویاں تمہاری ماں. تمہارا نکاح موت پہ ٹوٹ جاتا ہے، میرے نبی کا نکاح موت پہ نہیں ٹوٹا. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، میرا نبی دنیا سے چلا بھی جائے گا تو اس کا نکاح اس کی بیویوں کے ساتھ باقی ہے. ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ تمہاری مائیں ہیں. دنیا میں کسی عورت کا نکاح، کائنات میں کسی عورت کا نکاح اللہ نے نہیں پڑھایا، نہ پڑھائے گا. میرے نبی کی ایک بیگم ہے، میری آپ کی ماں ہے، جس کا نام ہے زینب، جس کے باپ کا نام ہے جہش، زینب بنت جہش. یہ میرے نبی کی زوجیت میں کیسے آئی ہیں؟ زید نے طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی اور میرا نبی مسجد میں ہے اور اوپر سے قرآن اترتا ہے اور وہ کہتا ہے فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا. اے میرے حبیب زید کے طلاق کی عدت پوری ہو گئی، میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دیا. نہ گواہ، نہ ایجاب، نہ قبول، نہ وکیل، نہ مہر، سیدھا سٹ آسمان سے حکم. ایجاب نہ ہو نکاح کوئی نہیں، قبول نہ ہو نکاح کوئی نہیں. لڑکی ایجاب نہ کرے، قبول دستخط نہ کرے، قبول کوئی نہیں. لڑکا یہ نہ کہے میں نے قبول کیا، یہ نہیں کہتا نکاح نہیں ہو سکتا. یہ لفظ کہنا ہے میں نے قبول کیا. اگر یہ نہیں کہتا اور اتنی آواز میں کہے کہ نکاح پڑھانے والا سنے اور ساتھ دو آدمی اور بھی کم از کم سنے تو تب جا کے یہ نکاح ہو رہا ہوگا. لیکن یہ تو عجب ہے. اس پر مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں بھائی رفاقت صاحب، ان کے قریبی گاؤں کا ایک بچہ بس پہ چلا گیا نوکری کرنے. چھوٹی عمر میں کنڈکٹر لگ گیا. جوانی گزر گئی، کنڈکٹری کرتے کرتے اس کی شادی کا موقع آ گیا. تو کنڈکٹر کبھی بس آگے کراتے ہیں، کبھی پیچھے کراتے ہیں. تو کہتے ہیں استاد جی آن دو، استاد جی جان دو، استاد جی کٹ لو. یہ ان کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے. تو وہ اس کا نکاح ہو رہا ہے. تو اس کو مولوی صاحب نے فرمایا بھائی فلانے دی تھی
فلانی فلانی دی تھی اتنے مارے تو میں تیرے نکاح وچ دتی تو قبول کی تھی آندا جی استاد جی آمن دیو تو اس کے بھائی نے اس کو کیوں نہیں ماری تو اس کا شاید غلط ہو گیا آندا استاد جی جامن دیو تو اس کے بھائی نے پھر اس کو کیوں نہیں ماری تو کہنے لگا اچھا جی میں سارے مار کے دی صلاح ہوئے تو پھر مولوی صاحب نے اس سے کہا اے نہ آمن دیو نہ جامن دیو نہ صلاح تو آنکھ میں قبول کیتا یہ اتنا لازمی لفظ ہے اور یہاں کیا ہوا ہے میرا حبیب مسکرا کر کہتا ہے کوئی ہے زینب کو نکاح پیغام سنا دے کہ میرے رب نے میرا نکاح اس کے ساتھ کر دیا فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا میں نے تیرا نکاح کر دیا یہ میرے محبوب کی بیگمات میں ایک بیگم ہے جس کو اللہ نے یہ عزت بخشی کہ 7 آسمان کے اوپر سے اس کا نکاح پڑھایا جا رہا ہے اور اس پر پھر میرے نبی نے خوشی میں ولیمہ کیا سارے مدینے کو روٹی کھلائی سارے مدینے کو 4-5 ہزار مدینہ کی آبادی سب کو کھانا کھلایا ہے کوئی آدمی ولیمے میں 5000 بلا لے کوئی اسراف نہیں ہے کہ میرے نبی نے اس جہاں تکلف کیا وہاں تکلف کی اجازت ہے کر کے دیکھا خود دیگ پر بیٹھے اور تقسیم کر کے کھلا رہے اور لوگ آ رہے اور کھا رہے ہیں ازواجہ امہاتہم میرے نبی کی بیگمات تمہاری مائیں ہیں اور سنو آپ نے حضرت حفصہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو اللہ کا جبریل آیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے آپ طلاق نہیں دے سکتے یہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہے ہاں یہ وہ مائیں ہیں اور پھر اور سنو میرا رب کہہ رہا وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ اے میرے نبی یہی تیری بیویاں رہیں گی اب تو کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا نہ ان کو طلاق دے سکتا ہے نہ کسی اور سے نکاح کر سکتا ہے ازواجہ امہاتہم پھر آگے چلو آپ نے کہا لوگوں کی اولاد چلتی ہے بچوں سے بیٹوں سے میری اولاد چلے گی میری بیٹی فاطمہ سے میری اولاد چلے گی جنت میں نور کی چمک اٹھتی ہے جنت والے نظر دوڑاتے ہیں بھئی یہ نور کیسا ہے اور جنت میں نور ہوتا کیسا ہے جنت میں سے ایک نوخن کے برابر کسی چیز کو لا کے دنیا میں رکھ دو تو اس سے سارا عالم روشن ہو جائے گا آسمان تک روشنی ایک نور اٹھا ساری جنت میں پھیل گیا جنتیوں نے پوچھا یہ نور کیسا نور ہے انہیں بتایا گیا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ میاں بیوی آپس میں بیٹھے کسی بات پر مسکرائے ہیں ان کے دانتوں سے نور نکلا ہے جس نے جنت کو چمکا دیا ہے یہ اہل البیت یہ حسن کون ہے کہ یہ جنت کا سردار ہے حسین کون ہے یہ جنت کا سردار ہے فاطمہ کون ہے یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے چہرہ بالکل رسول اللہ کے مشابہ کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے اور حضرت علی اس کا الٹ تھے حضرت حسین اس کا الٹ تھے وہ سر سے لے کر کمر تک بالکل باپ کے مشابہ چہرہ حضرت علی کے مشابہ اور کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا اور اپنے نبی کے مشابہ اس لیے میرے نبی لاڈ پیار میں فرمایا کرتے تھے حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا ہے پھر ایک موقع پر آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں پورا قصہ سناتا ہوں رات کا موقع تھا حضرت فاطمہ کے گھر میں اللہ کے رسول ہیں حضرت حسن کی آنکھ کھلی انہوں نے کہا اماں پیاس لگی ہے حضرت فاطمہ اٹھی پانی پلانے آپ نے فاطمہ کو روک دیا خود اٹھے گلاس اٹھایا گھڑے سے پانی نہیں لیا باہر نکل گئے حضرت علی کے ایک بکری کھڑی تھی مریل بالکل ایک قطرہ اس میں دودھ نہیں آپ نے اس کے تھنوں کو یوں ہاتھ لگایا اس کے تھن دودھ سے بھر گئے تو آپ نے تازہ دودھ نکال کے اندر آپ تشریف لائے تو حسین بھی اٹھ گئے تھے وہ بھاگ کے آگے آ گئے تو آپ نے ان کو پیچھے کر دیا حسن کو آگے کر دیا حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں
حسن سے زیادہ پیار تھا، دونوں سے تھا پر اس حسن سے زیادہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، میرے تو دونوں ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن حسن نے پہلے مانگا ہے، اس کو پہلے پلاؤں گا، یہ بعد میں اٹھا ہے، اس کو بعد میں پلاؤں گا۔ پہلے ان کو پلایا، پھر ان کو پلایا، پھر اس کے بعد فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے۔ اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، وہ سوئے رہے۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو اور میں اور یہ دونوں اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ خلیل اللہ حبیب اللہ، خلیل اللہ حبیب اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ کلیم اللہ۔ وہ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا نام، میرا سینہ کھول دے۔ اللہ حبیب اللہ سے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب تیرے مانگے بغیر تیرا سینہ کھول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ویسر لی امری، یا اللہ میرا کام آسان کر۔ اور میرا رب اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اے میرے حبیب میں نے تیرے کام آسان کر دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ بعد کے زمانوں میں میرا نام اونچا کر دے۔ اور اللہ اپنے حبیب کو مانگنے سے پہلے فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب میں نے تیرا نام اونچا کر دیا، بلند کر دے۔ میں صرف قرآن پاک سے آپ کو لے کے چل رہا ہوں کہ قرآن کیسے اللہ کے حبیب کے مقام کو بلند کرتا ہے۔ پھر اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام دوڑ کے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے میرے کلیم میں نے تمہیں بلایا، تو دوڑتا ہوا آیا، ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضی، میرے رب میں بھاگ کے آیا تاکہ تو راضی ہو جائے، میں بھاگا تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ رب شہنشاہ اعظم موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ تو راضی ہو جا۔ یہ شہنشاہ اعظم سارے نبیوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، فرشتوں سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، ساری دنیا کے جن و انسان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، ساری کائنات جاندار بے جان سے کہتا ہے مجھے راضی کرو، ورضوان من اللہ اکبر، جو ساری کائنات سے مطالبہ کرتا ہے مجھے راضی کرو، وہ ساری کائنات کا شہنشاہ اپنے حبیب سے، حبیب اللہ سے، نبی اللہ سے، رسول اللہ سے، مزمل سے، مدثر سے، طٰہٰ یاسین سے، ابو القاسم اور فاتح سے، خاتم اور فاتح سے، حاشر اور عاقب سے، ماہی اور احمد سے، محمد سے، مزمل سے، میرا رب کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ساری کائنات مجھے راضی کرے گی اور میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا، میں تجھے راضی کروں گا۔ جس کا مقام اتنا بلند ہو کہ اللہ اسے راضی کرے تو میں اسے راضی نہ کروں، میں اسے راضی نہ کروں؟ کیا اس کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ بس اللہ آپ پہ بش کے سی، اللہ آپ پہ بش کے سی، سانو نبی آپ پہ چھوڑے سی تو کربلائیں مٹا دو، رات کے رونے والے رونے والیوں کو ساری تاریخ نہیں لکھو، اللہ آپ پہ بش کے سی، نبی آپ پہ چھوڑے سی، تو پھر حسین اور یزید کو برابر کر دو، پھر آل رسول اور شمر کو برابر کر دو، پھر کوفے والوں کو اور یہ پروانہ عاشقان رسول کو برابر کر دو، پھر ناشنے والی اور تہجد گزار کو برابر کر دو۔ اللہ آپ پہ بش کے سی، نبی آپ پہ چھوڑے سی، سود بھی چلا، زنا بھی چلا، جھوٹ بھی چلا، رشوت بھی چلی، قتل بھی چلا، جھوٹے کیس بھی چلے، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا عقیدہ ہے؟ میرا نبی تو کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، رائی کے برابر نیکی جزا پاؤ گے، برائی سزا پاؤ گے۔ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی فاطمہ میری بیٹی ہونے کے دھوکے میں نہ رہنا، جہنم سے بچنے کا سامان کرنا۔ میرے بھائیو بے شک میرا نبی سفارش کرے گا، میرے نبی کی شفاعت اللہ مانے گا، میرے نبی کو شفاعت کا حق حاصل ہے، وہ شفیع ہے،
اس کا نام ہے شفیع المذنبین. لیکن میرے بھائیوں میرے رب کا قانون اندھا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے، اندھا نہیں ہے. ایک عارف والا میں ساری زندگی جوا کھیلتا مر گیا، شراب پیتا مر گیا، اور ایک ساری زندگی اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا مر گیا. یہ دونوں اگر ایک ترازو پہ تل جائیں تو وت شریعت تا مٹا چھڑو، وت قرآن نما چ لکھو، حدیثہ نمیاں لکھو، ساری بخاری مسلم نو اگلا چھڑو. دھوکے میں نہ آؤ شیطان کے، دھوکے میں نہ آؤ جھوٹے فرضی قصوں سے. شریعت محکم کتاب ہے، شریعت محکم فرمان رسول ہے. دیکھتے نہیں ہو جن کے لیے جنت کے اعلان ہوئے کیسے اللہ پہ قربان ہو گئے. دیکھتے نہیں ہو میرے نبی کے دائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ ابو بکر. میرے نبی کے دائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ ابو بکر. بائیں طرف کون سویا ہوا ہے؟ عمر. میرے نبی نے کہا میرے دو وزیر آسمان میں ہیں، ایک جبریل ہے، ایک میکائیل ہے. میرے دو وزیر زمین میں ہیں، ایک ابو بکر ہے، ایک عمر ہے. میرے نبی نے فرمایا آپ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے. آپ مسجد میں داخل ہوئے تو دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، سیدھے ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ، الٹے ہاتھ سے عمر کا ہاتھ. پھر آپ نے یوں ہلایا اور فرمایا دیکھو قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح اٹھائے جائیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور میرے بائیں طرف عمر ہوگا. اتنے عالی مقام. اور سنو آپ نے فرمایا میرا ایک امتی جنت کے دروازے پر آئے گا، 8 دروازے کھلیں گے، ہر دروازہ کہے گا مرحبا مرحبا، حضرت ادھر سے، حضرت ادھر سے، حضرت ادھر سے. سلمان فارسی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ ابو بکر ہے، ابو قحافہ کا بیٹا. اور یہ ابو بکر کہہ رہا ہے کاش میں درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، کاش مومن کے بدن کا بال ہوتا اکھیڑ دیا جاتا. اور عمر میرے نبی نے کہا عمر تو جدھر سے گزرے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا. یہ عمر سلطنت پھیل چکی ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کا پھریرا ہے. اور عمر مہینے میں ایک دن گوشت کھاتا ہے اور روٹی ایسی کھاتا ہے کہ عام آدمی کے منہ میں حلق سے نوالا نیچے نہیں اترتا. زیتون سے کھا لیتا ہے، اونٹنی کے دودھ سے کھا لیتا ہے. مہینے میں ایک دن گوشت ہے، 14 پیوند کپڑوں میں لگے ہوئے ہیں. تو صحابہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں زمانہ بدل گیا، حکومتیں قائم ہو گئیں، عمر وہی کا وہی، اس سے چاہیے کہ اپنے آپ کو بدلے، کپڑے نرم پہنے، خدمت کے لیے نوکر غلام رکھے، کھانا عمدہ کھائے، چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائے، کچھ آرام کرے، کچھ کام کرے. تو حضرت علی نے فرمایا عمر نہیں مانے گا دیکھ لینا. کہا نہیں ہم بات کریں گے. پھر مشورہ ہوا کون بات کرے؟ تو کہا ہم بھیجتے ہیں حضرت حفصہ کو، حضرت عائشہ کو، ایک بیٹی ہے دوسری ابو بکر کی بیٹی ہے اور دونوں امت کی مائیں ہیں. یہ دونوں بیگمات حاضر خدمت ہوئیں. حضرت عمر بیٹھے گھر میں، کہا مرحبا مرحبا، کیسے آئیں؟ تو حضرت عائشہ نے بات چھیڑی. امیر المومنین اللہ کے نبی کا دور فقر کا تھا، دنیا آئی کوئی نہ. میرے باپ کا دور فقر کا تھا، دنیا کوئی نہ آئی. تو امیر المومنین اب تو اللہ نے ملک فتح کر دیے، کیسر و کسرا کے خزانے ٹوٹ کے مدینے آ گئے، اب تو رحم کرو، کچھ کپڑے بدلو، اچھے کپڑے پہنو، نرم روٹی کھاؤ، نوکر خدمت کو رکھو، کچھ اپنا طریقہ بدلو. تو عمر کا رنگ بدلتا جا رہا ہے. جب حضرت عائشہ نے بات ختم کی تو فرمایا تمہیں یہ بات کس نے کہہ کے میرے پاس بھیجا ہے؟ تو دونوں نے فرمایا پہلے آپ ہمیں ہاں نہ کر کے بتاؤ پھر ہم بتائیں گے. تو اس پر حضرت عمر نے فرمایا ہاں نہ تو بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ وہ ہیں کون؟ انہوں نے کہا ہم نہیں بتائیں گی. تو حضرت عمر نے فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے وہ کون ہیں
تو میں مار 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 کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر اپنی بیٹی کی طرف متوجہ ہوئے، حفصہ تو نبی کے گھر والی ہے، تو مجھے بتا کوئی ایک دن بتا دے جس دن میرے نبی نے 2 وقت کھانا کھایا ہو، ایک دن بتا دے۔ کہا نہیں ابا جان، صبح کھایا تو شام نہ کھایا، شام کھایا تو صبح نہ کھایا۔ کہا اچھا تو یہ بتا، تجھے وہ دن یاد ہے جب تو نے اپنے نبی کو ایک چھوٹے سے میز پہ کھانا رکھ کے دیا تھا، چھوٹی سی تپائی پر کھانا رکھ کے دیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کھانا اٹھا کے زمین پہ رکھا تھا اور کہا تھا میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھاؤں گا۔ ہاں کہا جی مجھے یاد ہے۔ کہا اچھا تو بتا تیرے گھر میں تیرے نبی کا بستر کیا تھا؟ کہا جی ایک موٹا ٹاٹ تھا جس کو رات کو دورہ کر دیتی تھی، دن میں پھیلا دیتی تھی۔ کہا اچھا تجھے وہ رات یاد ہے جب تو نے اسے 1 تہہ کی بجائے 2 تہہ لگائی تھیں، 4 تہہ ہو گئی تھیں، 2 کی 4۔ تو صبح اٹھ کر میرے نبی نے پوچھا تھا حفصہ میرا بسترہ بدل دیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، آج اس کو 1 تہہ اور لگائی تاکہ آپ کے لیے نرم ہو جائے۔ تو میرے نبی نے کہا تھا حفصہ اسے ویسے ہی کر دے، میں رات کو اٹھنے والا ہوں، میں رات کو اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں، اس بستر کی نرمی نے مجھے اٹھنے میں مشکل میں ڈال دیا، اسے ویسا ہی کر دے۔ کہ یاد ہے؟ کہاں خوب یاد ہے۔ کہ اچھا یہ بتا تیرے نبی کے گھر میں جوڑے کتنے تھے پہننے کے لیے؟ کہا جی ایک ہی جوڑا تھا، اسے ہی دھوتے تھے اور اسے ہی پہنتے تھے۔ کہ اچھا پھر تجھے وہ دن یاد ہے جب ایک دفعہ میرے نبی نے کپڑے دھوئے تھے؟ میرا نبی 9 بیویاں کپڑے خود دھوتے تھے، بیویوں سے نہیں دھلاتے تھے۔ تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے۔ ہمارا معاشرے میں عورتوں پہ بڑا عجب ظلم ہے، بڑا عجب ظلم ہے۔ اس کو ذلیل کرنا، اس کے ماں باپ کو ذلیل کرنا، اس کے ماں باپ کو دھکے گالیاں دینا، یہ عزت سمجھا جاتا ہے۔ کہاں سے آنسو لاؤں؟ ایسے واقعات ہیں رو رو آنسو ہی ختم ہو گئے ہیں۔ اے ہائے 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 ہائے، او کبھی سن لیا کرو اپنے محبوب کی سیرت، کبھی پڑھ لیا کرو اپنے محبوب کی سیرت۔ صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے، صرف تسبیح پھیرنے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے اچھے اخلاق اور اچھی معاشرت۔ دیکھو تمہارے نبی نے گھر کیسے آباد فرمائے۔ اما عائشہ کی عمر چھوٹی تھی تو میرا نبی ان کو آٹا گوندھ کے دیتا تھا کہ عائشہ میں آٹا گوندھتا ہوں، روٹی تو پکا۔ اپنی بیگم کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، پھٹ جاتا تھا خود سی لیتے تھے، گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے، میاں بیوی مل کر برتن دھو لیتے تھے، گھر کے کام خود مل کر اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتے تھے۔ تو میں عمر کہہ رہے ہیں تجھے وہ دن یاد ہے جب 1 جوڑا دھونے کے لیے سکھایا، نماز کا وقت آ گیا اور بلال نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ تو میرے نبی نے کہا تھا بلال میرے پاس کپڑے کوئی نہیں ہیں، یہ خشک ہوں گے تو پہن کے آؤں گا۔ اس دن نماز لیٹ ہو گئی تھی اور دیر سے پڑھی گئی تھی کہ میرے نبی کے پاس دوسرا جوڑا کوئی نہ تھا اور آپ نے اسی کو پہن کر آ کر نماز ادا فرمائی تھی۔ کہا یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ کہا اچھا پھر جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے ان کو میرا پیغام سناؤ کہ 3 مسافر تھے جو ایک منزل کی طرف چلے تھے، پہلا چلا اور پہنچا، دوسرا چلا اور پہنچا، تیسرا راستے میں ہے، انہی کے قدم بقدم چلے گا تو پہنچے گا ورنہ بھٹک جائے گا۔ مجھے میرے رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں عمر کی جان ہے، میں اسی طریقے پر رہوں گا جس پر میں نے اپنے نبی کے ساتھ جدائی اختیار کی تھی، یہاں تک کہ میرا اللہ مجھے میرے ساتھیوں تک پہنچا دے۔ غلامی رسول، غلامی رسول کوئی سوکھا کام میں، یہ اتنے جنت کے وعدے کے بعد یہ حال ہے، پھر میرے رب نے کیسے پہنچایا؟ نماز فجر کی ہو رہی ہے اور ایک مجوسی اٹھ کے خنجر کے وار کرتا ہے اور حضرت عمر گرتے ہیں، بے ہوش ہوتے ہیں،
ہوش آیا، کس نے خنجر مارا ہے؟ کہ کافر مجوسی۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے کسی مسلمان کے ہاتھ میری موت نہیں ہے۔ پھر گھر لائے گئے ہیں اور دودھ پلایا گیا تو آنتوں سے باہر نکل گیا، تو پتہ چل گیا کہ بچنے کی امید نہیں ہے، تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ عبداللہ لگتا ہے میرا وقت آ گیا ہے، جاؤ اماں عائشہ سے پوچھو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے قریب قبر کی جگہ کا سائل ہے، فقیر ہے، اور دیکھو میرا نام لے کر سوال کرنا، امیر المومنین کہہ کے سوال نہ کرنا، میری امارت ختم ہو چکی ہے۔ عبداللہ بن عمر اماں عائشہ کے گھر گئے اور دستک دی، انہیں اندر آنے کی اجازت دی تو دیکھا تو اماں عائشہ بھی رو رہی تھیں، تو انہیں عرض کی اماں جان میرا باپ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر کا فقیر ہے، سائل ہے۔ تو اماں عائشہ نے روتے ہوئے فرمایا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی کہ ایک طرف میرا باپ ہے، ایک طرف میرا گھر والا ہے، ایک طرف میں بھی پڑ جاؤں گی، لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو عمر کا حق مجھ سے زیادہ ہے، میں اجازت دیتی ہوں۔ واپس آ کر عرض کی ابا مبارک ہو، اجازت ہو گئی؟ کہ نہیں بیٹا، ممکن ہے میرے شرم میں اجازت دی ہو، جب میں مر جاؤں میرا جنازہ اٹھانا اور میری میت کو دوبارہ اماں عائشہ کے دروازے پہ رکھ کر آگے جا کے اجازت مانگنا اور کہنا کہ اماں جان میرا باپ عمر دروازے پہ حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر لے آئیں، اس وقت اجازت دیں تو پھر مجھے لے جانا، ورنہ مجھے جنت البقیع میں ڈال دینا۔ پھر موت کی آہٹ محسوس ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، حضرت علی تشریف لائے، حضرت حسن تشریف لائے، تو آپ نے کہا عمر موت سے ڈر گئے ہو؟ کہ نہیں علی موت سے نہیں، موت کے بعد آنے والے وقت سے ڈر رہا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، میرے ان کانوں نے اتنی دفعہ سنا ہے کہ میں گن نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنت میں بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے، جیسے حسن حسین نوجوانوں کے سردار ہوں گے، ابو بکر عمر بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ تو حضرت عمر نے روتے ہوئے فرمایا کیا قیامت کے دن یہ گواہی دے دو گے؟ کہا ہاں ہاں میں بھی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا۔ پھر تسلی ہوئی تو بیٹے کی گود میں سر تھا، حضرت علی نکل گئے تو فرمایا بیٹا میرا سر زمین پہ رکھ، تو بیٹے نے ٹانگ لمبی کر کے سر گود میں سے سر اٹھا کے یہاں رکھ لیا، یہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا میں کیا کہہ رہا ہوں، مجھے زمین کے سپرد کر دے، سنتے نہیں ہو؟ تو باپ بیٹے نے سر زمین پہ رکھا تو یہ زمین ہے، اور حضرت عمر کو لٹایا تو سیدھا منہ یوں زمین اس حال میں، اور یہ کیفیت، اپنے سر منہ کو مٹی میں مل رہے تھے اور رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے عمر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو گیا، تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تو ہلاک ہو گیا۔ جنازہ پڑھا گیا، صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا، میت کو لایا گیا، دروازے پہ رکھا گیا، دستک ہوئی، ابن عمر نے دستک دی کہ اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب دروازے پہ آ چکا ہے، اجازت ہو تو اندر لایا جائے۔ تو اماں عائشہ نے فرمایا مرحبا بعمر، عمر کے لیے در کھلا ہے، اور چادر لپیٹ کے باہر نکل گئیں اور لوگ اندر اترے، اندر قبر کھودنے لگے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت علی تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور وہ فرما رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تو اسی جگہ آئے گا، تیرے سوا اس جگہ اور کوئی نہیں آ سکتا تھا، کہ میں نے اتنی دفعہ اپنے نبی سے سنا کہ میں گن نہیں سکتا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر آئے، میں ابو بکر اور عمر اندر آئے، میں ابو بکر اور عمر باہر گئے، میں ابو بکر اور عمر بیٹھے، میں ابو بکر اور عمر اٹھے۔ تیرے نبی نے تیرا اپنے ساتھ اتنا نام لیا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ ابو بکر کے بعد تو یہاں آئے گا، تیسرا نہیں آ سکتا، اب وہاں چوتھا آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ موجود ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو جنت کی وراثت ملی، جنت کی بادشاہی ملی، میرے نبی کا اعلان لوگو ابو بکر جنتی ہے،
عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے، اور سعید بن زید جنتی ہے۔ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ آپ پہ بشکیسی تمہیں علی کی سناؤں؟ کون علی؟ جس کا ہاتھ میرے نبی نے پکڑا اور یوں اپنے قریب کر کے فرمایا علی تجھے مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ صرف جنت نہیں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ یہ علی بن ابی طالب رات کو روزانہ کی ایک دن نہیں، اور سنتے پہ ہو، ایک دن دی فریاد نہیں ہے۔ زرار بن زمرہ کنانی، حضرت علی کے دو شاگرد مشہور ہیں، ایک کمیل اور ایک زرار بن زمرہ کنانی۔ تو زرار بن زمرہ کنانی آپ کی تعریف فرما رہے ہیں۔ آپ کی شہادت کے بعد کسی نے کہا علی کیسے تھے؟ علی کیسے تھے؟ تو وہ جواب دے رہے ہیں، یستوحش بالدنیا وزہرتہا ویستحسن باللیل وظلمتہ۔ علی دنیا کی رونقوں سے بیزار تھا اور رات کے اندھیروں سے پیار کرتا تھا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ، میں نے کئی دفعہ دیکھا، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ۔ کب؟ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ السُّدُولَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ، جب رات تھک چکی ہوتی تھی اور تارے سو چکے ہوتے تھے، اور ایک آدمی کوفے میں مصلی پر بیٹھا دونوں ہاتھوں سے داڑھی کو پکڑا ہوتا تھا، قابضاً علی لحیتہ یتململ تململ السلیم، وہ تڑپتا تھا جیسے سانپ کا ڈسا تڑپے۔ ویبکی بکاء الحزین، وہ روتا تھا جیسے غموں کا مارا روئے۔ پھر کہتا تھا ربنا ربنا، ہے میرے رب، ہے میرے رب، ہے میرے رب۔ پھر دنیا سے کہتا الی تغررتی الی تشوقتی، ارے دنیا میرے دھوکے میں نہ، مجھے دھوکہ نہ دے۔ ہیہات ہیہات غری غیری قد بتتک ثلاث، دور ہو جا، دفع ہو جا، میں تمہیں 3 طلاق دے چکا ہوں۔ عمروں کے قصیر، مجلسوں کے حقیر، خطروں کے یسیر، عمر تیری تھوڑی، مجلس تیری حقیر، خوشیاں تیری تھوڑی، غم تیرے تھوڑے۔ یہ آخری جملہ سنانا چاہتا تھا، سارا سنا دیا۔ یہ آخری جملہ آہ آہ، ایک ہائے ہوتی، آہ آہ، پھر کہتے من قلت الزاد وبعد السفر ووحشت الطریق، ہائے میرے رب، ہائے میرے رب، میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے۔ جس کو نبی کے گھر کے سامنے گھر ملا اس کے پاس عمل تھوڑا ہے۔ تھوڑے عمل والا یہاں آ سکتا ہے، نبی کے گھر کے سامنے گھر۔ اے میرے رب میرا عمل تھوڑا ہے، میرا سفر لمبا ہے، مجھے اکیلے جانا ہے، اللہ میرے اوپر رحم کرنا۔ وہ تیرے اوپر رحم تو ہو چکا ہے، تیرا نبی تجھے بتا چکا ہے کہ تیرا گھر نبی کے گھر کے سامنے، تیری بیوی جنت کی عورتوں کی سردار، تیرے بچے جنت کے نوجوانوں کے سردار، تم ہی آنکھ اللہ آپ پہ بشکے سی، آپ پہ ڈٹھی ویسی۔ اس دھوکے سے نکلو۔ بے شک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑا آسرا ہیں۔ وہ کہیں گے یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، لیکن میرا رب قرآن میں خبر دے رہا ہے، تمہارا نبی کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب یہ میری امت ہے، یہ جنہوں نے میرے قرآن کو ٹھکرا دیا تھا۔ میرے قرآن نے کہا تھا سود حرام ہے، انہوں نے بینک کھڑے کیے۔ میرے قرآن نے کہا تھا زنا حرام ہے، انہوں نے اڈے چلا دیے۔ میرے قرآن نے کہا تھا شراب حرام ہے، یہ شراب کے ٹھیکیدار بن گئے۔ میرے قرآن نے کہا تھا ظلم حرام ہے، یہ ظلم کے انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔
میرے رب نے 700 دفعہ قرآن میں نماز کو کہا تھا. انہوں نے کہا اللہ آپ پہ بش کے سی گوڈے گٹے نہیں بننے دانجے نہیں پڑی جاندی اکھ نہیں کھل دے دکان نہیں چھڑ سکنے آئیں کام نہیں چھڑ سکنے آئیں. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. میرے قرآن نے کہا تھا روزے رکھو. انہوں نے کہا تھا بھوک نہیں سہ سکنے ہیں ترے نہیں سہ سکنے ہیں نہیں بھکھا رہا جاندہ نہیں تسا رہا جاندہ. ان قومی یہ یا اللہ یہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑا تھا. ان میں نہ چلے جاؤ جن کو یہ میرا نبی کہہ رہا سحقن 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 سحقن. انہیں دور لے جاؤ انہیں دور لے جاؤ. میرا نبی نہ کہہ رہا ہو انہیں دور لے جاؤ. میرے نبی کا ایک آنسو میرے رب کی رحمت کے دریا نہیں سمندر نہیں پتہ نہیں کیا کچھ ہلچل مچا دیتا ہے. لیکن میرے بھائیوں قانون بھی تو ہے قانون بھی تو ہے قانون بھی تو ہے نظام بھی تو ہے نظام بھی تو ہے. شمر کی تلوار آل رسول کے خون میں آلود ہو رہی ہو اور پھر وہ بھی کہے مجھے نبی کی شفاعت ہے میرا نبی مجھے چھڑا لے گا. بھائیو میں درد سے کہہ رہا ہوں. میں اسی معاشرے میں رہنے والا آدمی ہوں. یہ باتیں میں سنتا ہوں میں دکھ سے کہہ رہا ہوں. ایک عورت کا بال کوئی نہیں دیکھتا ویسے پردوں میں لپٹی ہوئی ہے قدم بھی سنبھل کے رکھتی ہے کہ کسی غیر کی نظر نہ پڑے. ایک کپڑے اتار کر ناچ رہی ہے اور کہہ رہی اللہ آپ پہ بچ کے سی شہباز کلندر پہ دھمال ڈالوں گی میری بخشش ہو جائے گی. کیا جنت اتنی سستی ہے کیا جنت اتنی سستی ہے کیا میرے رب کا تعلق اتنا سستا ہے کیا میرے نبی کی رضا اتنی سستی ہے. بدل دو تاریخ قرآن تاریخ رسول بدل دو. میرے رب کی جنت کو آگ لگا دو میرے رب کی دوزخ کو بجھا دو یا مرنے سے انکار کر دو یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ یا موت پر اٹھنے سے انکار کر دو یا اللہ کے سامنے اکڑ جاؤ میں نہیں دیندہ حساب. یا یہ طرز زندگی بدلو جو عارف والا کے بازار میں ہے دفتر میں ہے گھر میں ہے جوانوں میں ہے بوڑھوں میں ہے مردوں میں ہے عورتوں میں ہے. یہ ہلاکت کا راستہ ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے یہ ہلاکت کا راستہ ہے. اگر تمہارا نبی تمہارے لیے درد مند ہے تو اس کے آگے جھکنے کی بجائے اکڑنا. کتے نے میرے گھر کی روٹی کھائی اور اس نے میرے آگے سر جھکا دیا. ابھی 2 دن پہلے میرے بھانجا اس کے بعد ہیں یہ شکاری کتے تو وہ شکاری نہیں یہ وہ خرگوش کو ڈھونڈنے والے کتے وہ تو میں نے دیکھا اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے ہاتھ میں چھڑی اور وہ کتے کو مارے جا رہا ہے اور وہ کتا اس کے آگے یوں سر جھکا کے ٹاؤں ٹاؤں کر رہا ہے اٹھتا بھی نہیں ہے مار کھاتا جا رہا ہے. بھاگ اتنا سا بچہ اس کو یوں ایک دانت مار دے تو اس بچے کا حشر نشر ہو جائے. لیکن اسے پتا ہے یہ میرے مالک کا بیٹا ہے جو مجھے روٹی کھلاتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس کو مارے جا رہا ہے وہ ٹاؤں 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 کرتا ہے اور اٹھتا بھی نہیں. ہور مار تیرے پیو دی روٹی کھا دی ہے میں وفا کر کے وکھا دے ساں. تمہارے نبی نے احد میں دانت توڑائے تم نے کہا شراباں پیو نبی بشکے سی بجائے اس کے کہ تم جھکتے اس کی اولاد کے سر نیزوں پہ چڑھ گئے. تم نے کہا بچیاں نو سود نہ کھواویے حرام نہ کھواویے رشوت دا پیسہ نہ کھواویے تے بچیاں نو پالیے کتھوں. یہ الٹی چال کیوں چل گیا زمانہ. محسن کے آگے تو لوگ سر جھکاتے ہیں محسن کے آگے تو لوگ سر نہیں اٹھا سکتے. فقیر عبد المجید صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے ساتھی تھے. ایک نامی گرامی وہاں کا اجرتی قاتل پکڑا گیا تو فقیر صاحب بڑے آدمی تھے وہاں کے تھانوں پنچایتوں میں جاتے تھے تو وہ اس سے کہیں ملے وہ کہنے لگا فقیر صاحب میرا توڑو تے احسان ہے میری جان چھڑاؤ. کہنے لگا بھائی تو قاتل میں تیری کیا جان چھڑاؤں. کہ بات یہ ہے کہ ایک آدمی کے قتل کرنے کے مجھے پیسے ملے تھے تو جب وہ گزرے ہیں تو آپ بھی ساتھ تھے. جب میں نے اٹھایا ہے کلاشنکوف کو تو میں نے آپ کو دیکھا تو میری کلاشنکوف نیچے چلی گئی کیونکہ میں نے آپ کے ڈیرے پر 2 دن بیٹھ کے روٹی کھائی تھی.
تو میں نے کہا میں نے اس بندے کا نمک کھایا ہے، میرا وار اس پہ نہیں چلے گا، یہ تو ایک پتھر دل انسان، ایک ظالم وحشی جو پیسے لے کر کسی کی زندگی کے چراغ بجھا دے، اس کے اندر اتنی غیرت آ گئی۔ ایک کتا جس کو تم کہتے ہو پلیت کتا، جس کو گالی دینی ہو اس کو کہتے ہو کتا انسان، کبھی اس کی وفا دیکھی ہے؟ گھر کے پالتو کتے کو روٹی کھاتے بلاؤ تو روٹی چھوڑ کے تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، آقا حکم کرو، باقی روٹی پیچھے کھا لے ساں۔ تم تاش کھیلتے نماز پڑھنے نہیں جاتے ہو۔ تو وفا کا صلہ وفا ہے یا جفا ہے؟ وفا کا صلہ وفا ہے یا جفا ہے؟ میرے نبی نے جو آنسو بہائے، میرے نبی نے جو اولاد ذبح کرائی، میرے نبی نے جو پیٹ پہ پتھر باندھے، ایک رات کی کہانی نہ سناؤں؟ میرا نبی کروٹیں بدلتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اما عائشہ دیکھتی ہیں آج حال کیا ہو رہا ہے۔ ایک دم آپ تھوڑا سا آگے بڑھے، چارپائی کی لکڑی جس کے ساتھ بان بنا ہوتا ہے، اس لکڑی کو اور اپنے پیٹ کو ایسے پیٹ کو اوپر لگا کر سارا نیچے اتر گئے، دھڑ نیچے، پیٹ یہاں اور دھڑ نیچے۔ اما عائشہ گھبرا کے بیٹھ گئیں، یا رسول اللہ کیا ہوا کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا عائشہ بھوک بڑی لگی ہے۔ ہائے ہائے، جس کے لیے جنت کے دسترخوان اترنے کو تیار ہوں، عائشہ بھوک لگی۔ کیسی بھوک لگی؟ جس نے چارپائی کے نیچے تک پہنچا دیا۔ تو اما عائشہ رونے لگیں، یا رسول اللہ آپ تو دو جہان کے سردار، آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ عائشہ نہیں مانگوں گا، اسی بھوک میں چلا جاؤں گا۔ تو وفا کا بدلہ وفا ہوتا ہے یا جفا ہوتا ہے؟ جو مرضی کرو سانو آپ پہ نبی چھوڑائی سی، یہ وفا ہے یا جفا ہے؟ کیا میں کتے سے بھی نیچے چلا جاؤں؟ پالتو کتا میری پکار پر روٹی چھوڑ کے آ جائے، میرے گھر کا بچہ اسے مارتا ہے، وہ ٹونگ کرتا ہے، کاٹتا نہیں، 6 فٹا جوان آ جائے، جان کی بازی لگا کے اس کے گلے پڑ جاتا ہے، اور اپنے مالک کے معصوم بچے کے ہاتھوں جوتے کھا کر کہتا ہے وفا ایندہ نہ آئے۔ ایک چھوٹی سی کتیا ہمارے گھر میں آ گئی، میں بھی نہیں ہوتا، میرا بھائی بھی نہیں ہوتا، ہم تو مسافروں کی طرح ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں ہوتا، والد بھی فوت ہو گئے، والدہ بھی فوت ہو گئی۔ تو میری ماں نے نوکر سے کہا اس کو روٹی ڈال دے۔ وہ ایسی عادی ہوئی کہ ہمارے گھر کی وہ پکی ہو گئی۔ پھر میری ماں بھی فوت ہو گئی، اس کو روٹی ڈالنے والا کوئی نہ رہا، اس نے ہمارا گھر نہ چھوڑا، وہیں بھوکی پڑ پڑ کے مر گئی۔ تم عارف والے کہتے ہو اللہ آپ پہ بشکس سانو نبی چھوڑائی سی، تو نبی تمہیں کتا پیش کرے گا، ایندے تمہیں ود گئے ہو، بھوکی مر گئی، ہمارا گھر نہیں چھوڑا، ہم تو ویسے نہیں ہوتے تھے، ماں کا بھی جنازہ اٹھ گیا، نوکرانوں کے ہی پرواہ، لیکن وہ میرے گھر کے دروازے پہ مر گئی، اور اعلان کر گئی کہ وفا اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں عشق و محبت۔ تم اپنے نبی کے آنسو تو گنو، اس کے زخم تو دیکھو، طائف کا خون تمہیں بھول گیا ہے، جب 3 میل پتھر پڑ رہے تھے، کاش طائف کے پہاڑوں کی زباں ہوتی اور میں تمہیں لے کے چلتا اور ان سے پوچھتا بتاؤ یہاں کیا گزری میرے نبی پر۔ اتنا با اقتدار انسان کہ اشارہ نہیں صرف ارادہ کرتا، ارادہ تو طائف کے اوباش بدماش بندر خنزیر بنتے، بجلیاں راکھ کر دیتی، زمین دھنسا دیتی، ہوائیں اڑا دیتی، اور وہ 3 میل پتھر کھاتا ہوا جا رہا ہے۔ چشم تصور میں دیکھو تو صحیح،
پتھر کھا کھا گرتے تھے، پھر اٹھتے تھے، پھر بھاگتے تھے، پھر گرتے تھے، اور ایک دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ زخم آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 2 دفعہ۔ ایک 4000 سال پہلے مینا کی وادی میں ایک بوڑھا انسان 94 سال کا، سفید داڑھی، ابراہیم جس کا نام ہے، اس کے ہاتھ میں چھری ہے، اور آگے 8 سال کا بچہ، یا 9، 6 سے 10 سال کا بچہ معصوم نظروں سے ابا کو دیکھ رہا ہے، نہیں خبر کہ ابا کیا کرنے والا ہے۔ 86 سال کی عمر میں بیٹا ملا ہے، اور 94 سال کی عمر میں ذبح ہونے کا حکم ہو چکا ہے، اور باپ بیٹے سے کہتا ہے بیٹا تیرے ذبح کا حکم آ چکا ہے، کیا خیال ہے؟ آگے بیٹا کہتا ہے تو ابا دیر کیوں کر رہے ہو، جلدی کرو۔ بیٹا باپ کہتا ہے بیٹا تجھے خبر ہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہ ابا مجھے خبر ہے جو آپ نے کہا ہے کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، پر کیا ہوا؟ میں مروں گا تو آپ کے بدلے مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر، دنیا کے بدلے جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر۔ پھر ایک دم معصوم بچے کو ماں یاد آتی ہے، وہ کہتا ہے ہاں البتہ مجھے ماں کا غم ضرور ہے، جب اسے پتہ چلے گا تو اسے بڑا دکھ ہوگا۔ تو اب یہ معصوم بچہ سکیم بناتا ہے، وہ کرتا اتارتا ہے اور کہتا ابا یہ کرتا اپنے پاس رکھو اور میری ماں کو جا کے دے دینا، اور مجھے اپنے کرتے میں کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، ادھر نہ لے جانا، ادھر میری ماں کو تکلیف ہوگی، اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ دے اور میرا ماتھا زمین پہ ٹکا دے۔ وَطَلَّهُ لِلْجَبِينَ، اسماعیل کی وصیت کو قرآن بیان کر رہا ہے، ماتھا زمین پہ رکھنا، سر اوپر نہ ہو، چہرہ اوپر نہ ہو کہ نظروں سے نظریں ٹکرا کر کہیں تیرا ہاتھ نہ کانپے۔ ہے 94 سال کا بڈھا تو مرغی نہیں ذبح کر سکتا، یہ بچے کے ہاتھ باندھ رہا ہے اور پاؤں باندھ رہا ہے، پھر اسے بکری کی طرح زمین پہ لٹایا، پھر گھٹنا اس کی کمر پہ رکھا اور اس کے سر کے بال پکڑ کے یوں اوپر اٹھائے اور چھری کو تولا اور سر کو اٹھایا اور اس کیفیت میں یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب تو ناراض ہو گیا؟ ہائے 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 کہ اسماعیل میرے دل میں جگہ پکڑ گیا تھا، پر میں کیا کرتا، بڑھاپے کی اولاد تھی، دل کے ہاتھوں مجبور ضرور تھا، پر اتنا نہیں کہ تیرے نام پہ قربان نہ کر سکوں، یا اللہ تو راضی ہو جا میں تیرے نام پہ ذبح کر رہا ہوں۔ اس دعا پر 7 آسمان کے فرشتوں نے آنسو بہا بہا حشر کر دیا، چیخ چنگاڑا مچ گیا، اور پھر 4000 سال زمانہ آگے چلا گیا، اور طائف کے میدان میں گیا ہوں، دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ ایسے پتھر پڑے کہ اب اٹھتے اور گرتے، اٹھتے اور گرتے اور بھاگتے، لہو لوہان لہو لوہان، اور دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو پھر زید بن حارثہ غلام ساتھ انہوں نے اٹھایا اور دوڑ لگائی اور عتبہ کے باغ میں پناہ لی۔ عتبہ جانی دشمن، بدر کی لڑائی کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، قریشی خون نے جوش مارا، کہا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو گیا، اور انگور توڑ کے لایا، پلیٹ میں سجائے جانے لگا، تو پھر وہ شرم غالب آ گئی اور اپنے غلام سے کہنے لگا یہ جو آدمی زخمی پڑا ہوا ہے اس سے کہنا تجھے رشتہ داری کا واسطہ یہ میرے انگور کھا لینا۔ جس کا حال دیکھ کر دشمن آنسو بہائے اور اسے کھلانے پر مجبور ہو جائے، جاؤ عرب والے کے بازاروں میں دیکھو اس کی زندگی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہائے ہائے، کلمہ نہ ہوا مذاق ہوا، شریعت نہ ہوئی مذاق ہوا۔ پھر میرے نبی نے دعا مانگی ہے، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی
وحوانی علی الناس، دعا تھی کہ فریاد، دعا تھی کہ نوحہ، عرش کے کنگرے ہل گئے، آئے ہائے ہائے، اے میرے رب، اے میرے رب، آج میں تجھ سے گلہ کرتا ہوں، آج میرا تجھ سے گلہ ہے، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار لہو لہان کر دیا۔ تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی حمیت، میرے رب کے عرشوں کے در، میرے رب کی غیرت جوش میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر، یا رسول اللہ امر فرمائیں، یوں چلیں گے پہاڑ اور یہ سرما بن جائیں گے، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین۔ تم بھائی بھائی سے نہیں بولتے ہو، باپ بیٹا سے نہیں بولتا ہے، بیٹی ماں سے نہیں بول رہی ہے، پڑوسی پڑوسی سے نہیں بول رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اسا لیکے چھک چھڑیں، اسا مرنے پرنے تو رہ گئے ہیں۔ یہ دیکھو دیکھو، یہ کائنات کا سب سے افضل ترین، جنت کا چابی والا، اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا، مقام محمود کو رونق دینے والا، شفاعت کبریٰ کا حق رکھنے والا، جس کے شفاعت سے حساب شروع ہو، جس کی شفاعت سے پل صراط پار ہو، جس کے قدم رکھنے سے جنت کے دروازے کھلیں، جو مقام محمود جس کا خود انتظار کرے، مقام محمود جس سے روشن ہو، جو نبیوں کا قائد بن کر، انسانوں کا قائد بن کر، اللہ کا جھنڈا اٹھا کر، جنت کی چابی ہاتھ میں لے کر، دو جہان کی سرداریوں کا تاج سر پہ سجا کر، رحمت للعالمین کا تاج سر پہ سجا کر، خاتم الانبیاء والمرسلین کا تاج سر پہ سجا کر، محمد احمد کے نام پا کر، ماہی حاشر عاقب کے لقب پا کر، فاتح خاتم کے لقب پا کر، ابو القاسم طہ یاسین کے لقب پا کر، شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج منیر بن کر، مزمل مدثر بن کر، رحمت للعالمین بن کر، میں کیا کیا صفتیں سناؤں جیسے اللہ کی ذات کسی حد میں نہیں لائی جا سکتی، صفات میں، بیانات میں، ایسے میرا نبی ایسی ذات ہے جس کو ہم کسی بیان میں، کسی نعت میں، کسی تعبیر میں، کسی تصویر میں، کسی شکل میں، کسی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے بیانات سے بالا تر ہیں جس کا نعت خان میرا رب بنے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جس کا نعت خان میرا رب بنے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، جس کی نعت خانی قرآن کرے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کی نعت خانی اس کا رب خود کرے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، جس کی تعریف خود کرے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت بربک مجنون، جس کی تعریف میرا رب خود کرے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، جس کی تعریف قرآن خود کرے، اس کا رب خود کرے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جس کی تعریف میں قرآن نغمے گائے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہو، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جس کے صحابہ کی تعریف بھی قرآن کرے، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، جس کی تعریف قرآن خود کرے، والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ یہ کون ہے؟ یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد
بن عدنان بن أود بن هميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن أبي بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهان بن عراوة بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناب بن إيهام بن مقصر بن ناهث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس اور بن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ. یہ کہتا سرما بنا دو، آگ لگا دو، نسلیں مٹا دو. وہ کہتا ہے نا انہوں نے تو پتھر مارے، میں سہ گیا. اللہ کرے گا ان کی اولاد ایمان لائے گی، ان کی اولاد ایمان لائے گی، میرا پیغام آگے سنائے گی. میرے رب نے قبول کیا. بنو ثقیف سارا مسلمان ہوا اور ہمارے سارے علاقے کا اسلام طائف کے قبیلے کے کھاتے میں ہے. محمد بن قاسم الثقفی، محمد بن قاسم الثقفی جو دیپال پور تک پہنچا. ملتان تو مشہور ہے، ملتان نہیں، دیپال پور تک اس کی فوجیں پہنچی ہیں. اور یہ سارا علاقہ اس کی محنت سے منور ہوا اسلام سے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو مجھے اللہ سے جوڑ دیں گے، اللہ سے ملا دیں گے. میں اللہ کو پاؤں گا. میں ترخان ہوں، پرواہ نہیں. میں موچی ہوں، پرواہ نہیں. میں مسلی ہوں، پرواہ نہیں. میں جلاحہ ہوں، پرواہ نہیں. میں جو مرضی ہوں، پرواہ نہیں. میں اگر غلام مصطفیٰ ہوں تو میرے وارے نیارے، میرے کام بن گئے، میرے بھاگ جاگ اٹھے، میرے نصیب جاگ اٹھے. اور اگر میں غلام رسول نہیں ہوں تو مجھے سید ہونا نہ بچائے گا، مجھے قریشی ہونا نہ بچائے گا، مجھے شاجی ہونا نہ بچائے گا. وہاں نسب نہیں چلتا، میرے نبی کی غلامی کا سکہ چلتا ہے. میرے بھائیو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے. ہم کسی فرقے کے داعی نہیں، کسی فرقے کے نمائندے نہیں ہیں. یہ اسلام کا پیغام ہے کہ اللہ اس کے رسول کے غلام بن جاؤ. اللہ اس کے رسول کی زندگی کو سیکھو بھی صحیح، پھیلاؤ بھی صحیح. ساری زندگی دو باتیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے. عبادت اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے. وہ معاشرہ ایمانی معاشرہ نہیں ہے جس میں نماز نہ ہو، جس میں نماز نہ ہو، جس گھر میں نماز نہ ہو. وہ گھر ایمان والا نہیں ہے، اسلام والا نہیں ہے. جو ماتھا میرے رب کے سامنے نہ جھکتا ہو یہ نصیبوں والا نہیں ہے، یہ ہارا ہوا ہے، یہ ہارا ہوا ہے. میرے بھائیو، میرے نبی کا پیغام دو باتوں میں دنیا سے جاتے ہوئے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک اللہ کے بندوں سے اچھا سلوک کرنا، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غلاموں سے انسان بن کے رہنا. دین کی تکمیل ہے حسن اخلاق کے ساتھ، معاف کرنے کے ساتھ، درگزر کرنے کے ساتھ. جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. تم نے یہ تو سنا ہوگا، نماز پڑھو گناہ معاف، حج کرو گناہ معاف، روزہ رکھو گناہ معاف، ذکر کرو گناہ معاف، تلاوت کرو گناہ معاف. لیکن صرف اگر اتنے ہی پر گناہ معاف ہوتے تو یہ تو بڑا تھوڑے سے کام تھے. میرے رب کی رحمت، میرے نبی کی رحمت للعالمین، رحمت پھیل گئی، رحمت کشادہ ہو گئی. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، ہو ہی جاتا ہے. میرے نبی کے اخلاق ہیں. اگر خامند کو غصہ آئے تو بیوی چپ کر جائے، بیوی کو غصہ آ جائے تو خامند چپ کر جائے. مرد ہونے کی غیرت نہ دکھائے کہ میں مرد ہوں، یہ دیکھے کہ اس عورت نے اس کی خاطر بچے جنے، پیٹ پھاڑ دیا، ماں چھوڑ دی، باپ چھوڑ دیا، بھائی چھوڑ دیے، بہنیں چھوڑ دی، ایک بول پہ اس کے گھر آ گئی.
اور ساری زندگی پرائے گھر گزار دی، اور آگے سسرال والوں کی مرضی اسے سولی پہ لٹکائیں یا محبت سے چلائیں۔ عام طور پر ہمارا معاشرہ، سسرالی معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے، آنے والی بچیوں کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دوسری طرف سے بھی ظلم و ستم ہے، لیکن بہت کم ہے کہ کوئی بیوی کے عشق میں آ کر اپنے ماں باپ کو دھکا دے دے، لیکن یہ واقعات بہت تھوڑے ہیں۔ زیادہ واقعات یہ ہیں کہ سسرال والے لاتے تو بڑے لاڈ سے ہیں، پر پھر اس کی زندگی کو جہنم کی بھٹی بنا دیتے ہیں، چونکہ نبوت والے اخلاق سیکھے ہوئے نہیں ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو، میاں بیوی کی زندگی میں دخل مت دو۔ میں ابھی ایک اپنے علاقے کے بڑے ذمہ دار ہیں، میں ان کے بچے کا نکاح پڑھانے گیا تو فرما رہے تھے کہ میں نے بچے کا گھر الگ بنا دیا ہے، اور میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ اس کا گھر الگ بناؤ کہ کہیں ہم میاں بیوی اپنے بچے کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں۔ ہم تو گزار چکے ہیں، یہ دونوں اپنی زندگی گزاریں، کہیں ہماری دخل اندازی کی وجہ سے دونوں میاں بیوی کی زندگی خراب نہ ہو جائے۔ میں ان کو حیران ہو کے دیکھ رہا کہ کوئی دین کا علم نہیں ہے، لیکن بعضی شرافتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا رب فطرت میں ڈال دیتا ہے۔ بہت بڑے ذمہ دار ہیں، لیکن میں قربان جاؤں تیرے اوپر میاں ظفر، تو نے کمال کر دیا کہ کہا جی مولوی صاحب، میں نے کہا ہم دونوں کا، یہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم بچے کا گھر آباد کر رہے ہیں، کہیں ہماری وجہ سے ہمارے بیٹے کا گھر خراب نہ ہو، ہم اپنے گزار چکے ہیں، انہیں اپنی گزارنے دو۔ لیکن ایسی مائیں لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک ہوتی ہیں، ورنہ بڑی خوشیوں سے ڈولی لاتے ہیں اور پھر اپنے بد اخلاقی سے اپنے گھر کو انگارہ اور بھٹی بنا دیتے ہیں۔ میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی۔ میرا رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اے ایمان والو، میاں بیوی بچوں میں کھٹپٹ ہوتی رہے گی، یہ جنت ہے نہیں ہے، دنیا ہے، ہوتی رہے گی۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، مٹانا ہے، بڑھانا نہیں، روکنا ہے، اٹھانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے بد فطرت ہوتے ہیں کہ وہ لڑکی والوں کو الگ ابھارتے ہیں، کچھ لڑکے والوں کو الگ ابھارتے ہیں، اور زندگیوں کو برباد کر کے پھر کہتے ہیں ویکھیا کیویں لڑایا، مزے لیتے ہیں۔ اور میرا نبی کہتا ہے اس قسم کے لوگ اللہ کی نظر میں اتنے ناپاک ہیں جیسے پاخانہ ناپاک ہوتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر میاں بیوی میں کھٹپٹ ہو جائے اور وہ کریں ان تعفو وتصفح وتغفر، وہ دونوں کریں ایک دوسرے کو معاف اور کریں دلوں کو صاف، اور پھر ایک دوسرے کو دیں ہدایہ اور اپنی محبت کو واپس لے آئیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اتنی بات پر میں ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کبھی سنا ہے تم نے؟ نماز پہ گناہ معاف ہوتے ہیں، روزے پر ہوتے ہیں۔ یہ بھی سن لو کہ میرا اللہ تمہیں محبت کے ساتھ رہنا کتنا پسند کرتا ہے کہ اگر میاں بیوی جھگڑ پڑیں پھر صلح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت علی نے سے فرمایا میرے محبوب نے، علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ علماء نے فرمایا کوئی شخص یوں کہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام پہ وقف، تو یہ وقف ہو گیا انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے تو۔ اللہ تو چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ دو، ٹھیک ہو گیا، گل سمجھ آئی؟ اب ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو 3 طلاق، تو علماء فرماتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نہیں چاہتا تم بیویوں کو طلاق دو۔ اللہ ایک گھر کو کتنا بچانا چاہتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے، پھر اپنے شتروگن سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کی کر کے آئے ہو؟
ایک کہتا جی چوری کرائے، کہا کچھ نہیں کیا۔ دوسرا کہتا جی نماز نہیں پڑھنے دی، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے سود کھلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے جوئے کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ کہا جی میں نے شراب کا اڈا چلا دیا، کہا کچھ نہیں کیا۔ یہ سارے بڑے بڑے گناہ وہ کہتے ہو، کہتا نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ ایک پچھو بھیڑ تو کالڑا شیطان کھلوندا لنگڑ، وہ آندا جی میں میاں بیوے نو لڑایا ہے۔ کہا واہ واہ پترا کام تو کرتا اور میں نے میرے ہاں نہ لگ۔ اس کو آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، کہتا تو ایتھے میرے نال باؤ میرے نال باؤ۔ کم بخت تو کم تا اے کرتا ہے، تسی کڑا کم کرتا ہے۔ شرابی دی شراب دی جانتا ہی، بے نمازی دی غفلت دی جانتا ہی، سود خور دا سود دی ذات تائیں، تے میاں میوی دی لڑائی نسلاں تے خانداناں تائیں شاباش پترا ایویں کیتی آویں۔ میرے نبی کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک کو عبادت کہتے ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، یہ حقوق اللہ بھی کہتے ہیں۔ ایک کو اخلاق کہتے ہیں جس میں معاف کرنا سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی طریقہ ہے، ایویں نہیں ہے کہ جی میں مرضی پہ کرو۔ پڑوس میرے نبی نے کہا، میرے اللہ نے پڑوس کا اتنا کہا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراثت میں حصہ نہ دے دے، وراثت میں حصہ نہ دے دے۔ درگزر کرنا یہ اسلام کا صحرا ہے، اسلام کی زینت ہے، اسلام کا سب سے خوبصورت عمل ہے۔ آپس میں لڑے ہوئے بھی صلح کرو، بھائی بھائی بھی لڑے ہوئے صلح کرو، پڑوسی لڑے ہوئے صلح کرو، کوئی رزق حرام میں ہو تو صلح کرو۔ ایک آدمی سودی کاروبار میں پھنسا ہوا ہے، کہتا میری توبہ دا کی فائدہ؟ نہیں فائدہ ہے۔ تم کہو یا اللہ میری توبہ، اب تم نے کہا اللہ میری توبہ، اللہ نے کہا جو میں نے معاف کر دیا۔ اب تم سود میں پھنسے ہوئے، اب تم نے کل سے نکلنا شروع کیا، ایک ایک روپیہ کر کے نکلنا شروع کیا تو تمہاری معافی کا اعلان ہو گیا۔ اگر تم مرنے سے پہلے سود سے نکل گئے تو بھی معاف، اور اگر نہ نکلے تو بھی معاف۔ کوئی یوں کہے کہ میں تو نکل نہیں سکتا، او دا کم اوکھا ہے، او دا کم اوکھا ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا جی، اب بولو بھائی دنیا میں جانا ہے، ختم نبوت کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ کون بھائی نقد 4 مہینے کے لیے تیار ہے اور 40 دن کے لیے تیار ہے؟ جن کے 4 مہینے لگے وہ 7 مہینے کے لیے بتاؤ بھائی، سال کے لیے بتاؤ بھائی، بولو بھائی، اب آپ نے بولنا ہے جی۔ درود شریف پڑھو جی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اے زمین و آسمان کے اللہ، اے بے نیاز صمد اللہ، اے غنی مغنی نافع نور اللہ، اے بدیع السماوات والارض، اے قیوم السماوات والارض، اے خلاق السماوات والارض، ہم تیرے غریب بندے، تیرے محتاج بندے، تیرے در پر آ کر تجھے راضی کرنے کی تمنا لے کر آئے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ آج تک تجھے نہ منزل بنایا، نہ مطلب نہ مطلوب، نہ مقصود نہ محبوب۔ یا اللہ ان ویران دلوں میں تیری محبت کا بسیرا نہیں ہے، دل بند ہیں، سینے گھٹے ہوئے ہیں، طبیعتیں ٹھنڈی ہیں۔ یا اللہ فضل فرما دے، اپنی محبت دے دے، اپنا عشق دے دے، اپنے حبیب کی محبت دے دے، اس کا عشق دے دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی انگیٹھیاں جو سرد ہو گئی ہیں انہیں اپنے اپنے محبوب کی محبت سے گرما دے یا اللہ، اور یا اللہ چلتا پھرتا اسلام و ایمان کا نمونہ بنا دے۔ میرے مولا تو نے یہ مجمع جمع کیے، تو نے یہ خوبصورت نظام رنگ قائم کیے، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے یہ دن دکھایا کہ تیرے نام پر اتنے بڑے بڑے مجمع جمع ہونے لگ گئے۔ یا اللہ یہ تیرا ہی فضل ہوا، ورنہ تو تیرے نام پہ تیری بات کو سننے کے لیے تو 10 بندے نہیں جمع ہوتے تھے۔ آج تیرا فضل ہوا کہ تو نے یا اللہ موجوں کی طرح یا اللہ لوگوں کا رخ اپنی بات کی طرف پھیرا۔ یا اللہ ہم جس رحمت سے تو نے یہ دن دکھایا
کہ ایک مجمع کا مجمع تیرے نام پہ جمع ہو رہا ہے، اسی رحمت کو تو پھیل یہ دن بھی دکھا دے کہ تیرا دین زندہ ہو جائے، تیرا دین زندہ ہو جائے، عبادات بھی، اخلاقیات بھی، معاملات بھی۔ ہماری مسجدوں کو نمازیوں سے مزین کر دے، ہمارے گھروں کو الفت و محبت سے خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ ہماری گھروں کی زندگی بڑی اجڑ چکی ہے، باپ بیٹے میں نفرت ہے، میاں بیوی میں نفرت ہے، بھائی بھائی میں نفرت ہے، قوموں قبیلوں میں نفرت ہے، کبھی رشتوں پہ لڑتے ہیں، کبھی سیاست پہ، کبھی اپنی اپنی طبیعت کی غلامی پہ۔ یا اللہ تیرے محبوب نے ایک معاشرہ بنایا تھا جہاں ہر آدمی دوسرے کے لیے جھکنے والا تھا، دوسرے کا درد اٹھانے والا تھا، پیاسے مر گئے پر پانی اوروں کو پلانے کی دعوت دیتے چلے گئے۔ یا اللہ ہم نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی ہے جہاں اخلاق درندگی تک پہنچ گئے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹنے لوٹنے کی فضا بنی ہوئی ہے۔ اے میرے کریم اللہ یہ تیرے کرنے سے ہوگا، نہ ہماری حکومت میں اتنی طاقت ہے، نہ ہماری فوجوں اور پولیس میں انتظامیہ میں اتنی طاقت ہے کہ گھر گھر کے ایک ایک فرد کو رخ تیری طرف پھیریں اور دیانت کی فضا قائم کریں۔ یہ تو کر سکتا ہے یا اللہ۔ تو نے 360 پتھروں کے پوجا کرنے والوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا، انہیں دیانت امانت کا پیکر بنا دیا، ان کی زندگی میں ان کے جنت کے اعلان فرما دیے۔ اے اللہ ہماری گندی معاشرت، انتقامی معاشرت، بدلہ لینے والی معاشرت، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے والی معاشرت، اسے تو زیر زمین پہنچا دے اور معاف کرنے والے اخلاق، محبت والے اخلاق، ایک دوسرے پہ خرچ کرنے والے اخلاق ہمیں عطا فرما دے۔ اولادوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ماں باپ کو حسن یا اللہ تربیت کا علم عطا فرما دے، میاں بیوی کی محبتیں پروان چڑھا دے، یا اللہ بھائی بھائی کی محبتیں پروان چڑھا دے، قوم قبیلوں کی محبتیں پروان چڑھا دے، بستیوں کی، شہروں کی، پڑوسیوں کی محبتیں پروان چڑھا دے۔ اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، صوبوں میں ایک نفرت کی آگ لگ گئی ہے، یا اللہ صوبائیت کی بنیاد پر اور قوم کی بنیاد پر اور زبان کی بنیاد پر یا اللہ بہت زیادہ نفرت پھیل گئی ہے اور قتل و غارت تک نوبت پہنچی ہوئی ہے۔ اے میرے مولا یہ ہماری صوبائی نفرت اور قومی نفرت اور لسانی نفرت ختم فرما دے اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو دلوں کو جوڑتا ہے، یا اللہ تو نے نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیر اور بکری کو اکٹھے بٹھایا، بھیڑی اور بکری کو اکٹھے بٹھایا، گائے اور شیر کو اکٹھے بٹھایا، سانپ اور انسان کو اکٹھے بٹھایا، بلی اور چوہے کو اکٹھے بٹھایا۔ یا اللہ تو جب محبت ڈالنے پہ آتا ہے سب کچھ کر دیتا ہے۔ تیرے نبی کا فرمان پہنچا ہے کہ جب مہدی کا دور آئے گا تو زہریلے سانپ بچوں سے کھیلیں گے اور انہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اے اللہ یا اللہ وہ تو تیرا نیک بندہ ہے، تو اس کے ساتھ یہ کر کے دکھائے گا۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آج جو انسان زہریلے بن چکے ہیں تو ان میں شہد بھر دے، ان میں مٹھاس بھر دے اور ہم ایک دوسرے کے لیے محبت کا پیغام بن جائیں، امن کا پیغام بن جائیں۔ اور یا اللہ ہمارا دیس قتل و غارت کی بھٹی بن گیا ہے، کچھ تو خون کے بازار ہیں۔ میرے مولا بے گناہ قتل، بے گناہ بے گناہ بے گناہ معصوم بے گناہ، اور ہر طرف آگ، ہر طرف خون، گھروں میں بیٹھ کے خوف زدہ، سڑکوں پہ چلتے ہوئے خوف زدہ، بازاروں میں بیٹھ کے خوف زدہ، مسجدوں میں بیٹھ کے خوف زدہ۔ یا اللہ تو مومن ہے، یہ امن قائم کرنا یہ تیرے طاقت کا، تیرے ارادے کا کام ہے۔ ہمارا دیس بہت بد امن ہو گیا ہے، یا اللہ ہمیں امن عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں امن عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں امن عطا فرما دے۔ جو طاغوتی طاقتیں اس ملک کے امن کو برباد کر رہی ہیں انہیں ہدایت دے دے، ہدایت مقدر نہیں ہے تو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اور اے کریم مولا، اے مہربان اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا، راضی ہو جا۔ جن گناہوں کی وجہ سے تو روٹھا
ہماری روشنیاں کھو گئیں، ہمارے دریا خشک ہو گئے، ہماری زمینوں کا پانی نیچے چلا گیا، ہماری زمین کی برکتیں ختم ہو گئیں، بیماریوں نے ہمیں بھی لپیٹ میں لے لیا، ہماری فصلوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ یہ سب تیری ناراضگی کی کھلی نشانیاں ہیں۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، اور ہمارے پانی ہمیں وافر دے دے، ہماری روشنیاں ہمیں وافر دے دے، ہمارے کھیت کھلیان سرسبز کر دے، ہمارے بازاروں کی برکتیں اٹھ گئیں میرے مولا، تو بازاروں کو بابرکت کر دے، اور اس میں سے کھوٹ سود کو نکال دے، جھوٹ خیانت کو نکال دے، اور میرے مولا ہمارے ایوانوں میں رحم دل لوگوں کو بٹھا دے، ہماری عدالتوں میں عدل والے قاضیوں کو بٹھا دے گی۔ اے مہربان اللہ ہماری دنیا بھی بھلی کر دے، ہماری عقبہ بھی بھلی کر دے، اور اس سارے مجمع کو انتہائی جزائے خیر عطا فرما، جتنی دور دور سے یا اللہ تیری محبت میں چل کر آئے، اور جتنوں نے اس میں مدد کی، اور یا اللہ اس کے انتظامات کو بہتر بنانے میں کوشش کی، انہیں بھی اس کی جزائے خیر عطا فرما، اور ہمارا بھی یہ ٹوٹا پھوٹا سفر قبول فرما۔ اخلاص یا اللہ یہ مخلصین کی برکت سے ممبر پہ بیٹھنے والے کو بھی اخلاص نصیب فرما، اور یا اللہ مخلصین کے سننے سے سنانے والے کو بھی یا اللہ اس کی ریا کو معاف فرما کر اس کے بول کو بھی اخلاص میں قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔